خشوع خضوع والی ہو اور اراکین کی ادائیگی درست ہو تو وہ نماز بندے کی سفارش قبر میں بھی کرائی گی۔ اگر حج بیت اللہ حلال کی کمائی کا ہوگا، آج تو ہماری حج بھی جو ہے ایک جشن ہوتا ہے، ایک کٹا ذبح کر دو یا تکے بوٹیاں کباب تیار کر لو اور جناب پوری برادری پھوپھیاں ماسیاں تائیاں چاچیاں نے بلا لو، سیاستدانوں نے بلا لو، کوئی ہار لے کے آ رہا ہے، کوئی جوڑا کپڑے کا لے کے آ رہا ہے، کوئی پھول لے کے آ رہا ہے۔ جب ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں کوئی ہار ہمیں ڈالتا ہے، جب ہم تہجد پڑھتے ہیں کوئی ہمیں تہجدی کہتا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حج فرض ہے، تو یہ حاجی صاحب کیوں بن جاتا ہے بھائی؟ اور جتنی کمزوری، جس طرح میں مولوی ہوں، آپ 1000 بار وہ کام کریں تو آپ کو 2 دن کہیں گے تو تیرے سے گل بھاگ دی، 2 دن سے کہہ کے پھر بھول جائیں گے۔ لیکن اگر میں کر دوں میرے منہ پہ یہ داڑھی ہے تو کہیں گے داڑھی رکھ کے چبل ماری ہے، اور تجھے مولوی سے تیری شرم نہیں آتی؟ حالانکہ میں بھی بندہ ہوں، آپ بھی بندے ہیں، میرے اوپر بھی گرفت اتنی ہے، گناہ کرو تو آپ پر بھی اتنی ہے۔ لیکن حج بیت اللہ جو حاجی صاحب کرائے گا، وہ اگر مہنگے داموں کو چیز بیچے یا کوئی جھوٹ بول دے، وہ حاجی ہو کے تو کم کر دے۔ ہم جب حج کر لیں نا تو یہ بھی ساتھ عزم کیا جائے کہ آج کے بعد میں وہ کام نہیں کروں گا جو حجاج کے لیے تانے کا ذریعہ بن جائے، جو انگلی کھڑی ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ حج جو ہے بندے کا آغاز ہی تربیت سے کرتا ہے۔ دیکھیں آپ نے پہلا حج کے لیے رزق حلال اکٹھا کیا، اور رزق حلال اکٹھا کرنے کے بعد ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ کاٹن پہنتا ہے اور اس کو خوب مایا لگا کے استری کرواتا ہے، بہترین بوٹ پہنتا ہے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتا ہے، اپنے آپ کو ایسے مینٹین رکھتا ہے کہ دیکھنے والا اشش کا رکھتا ہے۔ یہ کمال کا آدمی ہے، اس کی چاٹ دیکھو، اس کی ڈھال دیکھو، اس کی لباس دیکھو، اس کی خوشبو دیکھو۔ لیکن جب بندہ یہ بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، یہ جو تم نے ہزاروں کی ٹوپی یا سر کے اوپر ہزاروں کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، مایا لگا ہوا ہے، شملہ چھوڑا ہوا ہے، اور تیری مٹک مٹک کے چال چل رہا ہے، کبھی بوسکی پہنتا ہے، کبھی لٹھا پہنتا ہے، کبھی غصہ پہنتا ہے، کبھی جناب اعلیٰ قسم کے بوٹ پہنتا ہے، اتار بوٹ۔ سیدہ اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے 2 چیزیں بندے کی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، ایک ٹوپی اچھی ہو، ایک جوتا اچھا ہو، کیونکہ بندے کی نظر دیکھنے والے کی سب سے پہلے چہرے پہ پڑتی ہے، تو ٹوپی اچھی ہو تو چہرہ بھگتا ہے، جچتا ہے، اور دوسری نظر بوٹ پہ پڑتی ہے، پاؤں کی طرف۔ اگر جوتے اچھے ہوں تو اس کی دونوں چیزیں مکس کر کے بندہ اس کی حیثیت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتار جوتا، اتر گیا جی، کیسے پہنوں؟ فقیروں والی جوتی، پاؤں تیرا پورا ننگا ہو، پورا پاؤں ننگا ہو، پیچھے سے ایڑی پہ بجتی جائے جوتی، تیرا پاؤں ڈھانپنا نہیں چاہیے، اوپن تیرا پاؤں ہے۔ اتار دوستی کی قمیض، اتار لٹھے کی شلوار، اتار اپنی پگڑی، اتر گئی یا اللہ کیا پہنوں میرے خدایا؟ جب تیرے اندر پہننے کی بھی طاقت نہیں ہوگی وہ کپڑا پہن۔ ایک تیرا کفن جب تیری موت آنی ہے، ایک تیرا صدر ڈھانپے، ایک تیرا بدن ڈھانپے، 2 کپڑے پہن، آدھا کندھا بھی تیرا ننگا ہو، آدھا جسم
تیرا ننگا ہو، نیچے تو نے چادر پہن دی ہو اور وہ محسوس ہو کہ یہ میت جا رہی ہے، اتار۔ خوشبو بھی تجھ پہ حرام، پگڑی بھی تجھ پہ حرام، سلا کپڑا ہوا بھی تجھ پہ حرام، ننگا ہو جا۔ اب چادر پہنی ہوئی ہے ٹخنوں سے اوپر آدھے جسم پر سفید رنگ کا لٹھا، احرام کی چادریں دو پہنی ہوئی ہیں، سر ننگا ہے، پاؤں ننگے، بال بکھرے ہوئے، داڑھی پہ کنگھی نہیں پھیرنی، خوشبو نہیں لگانی، خوشبو والی صابن سے ہاتھ نہیں دھونے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ آسان ہے، آگے ہو میرے خدایا، کر نیت، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ یا اللہ میں نے حج اور عمرے کا نیت کر لی ہے، مولا میرے لیے یہ آسان فرما دے اور میرے لیے یہ دونوں چیزیں قبول بھی فرما لے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیے احرام باندھنے کے، جب نفل بھی پڑھ لیے، احرام باندھ لیا اور پھر نعرہ لگا، کیا کر اپنے عقیدے کی صفائی، اے جڑے ساڈے نا اے دلاں دے وچ ڈھیر لائے۔ مولوی جی یہ بھی طاقت اللہ دے پیارے نے نا جی، عرض کی اللہ دے پیارے دے کولے جانا، اللہ دے پیارے منو، اللہ دے وکیل نہ منو، اللہ تو منوان والے وڈیرے نہ منو، انہاں اللہ تک پہنچان والے منو، کہ جتنے نیک اولیاء اللہ، جتنے علماء، جتنے غوث قطب ابدال یہ اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہمیں بتا سکتے ہیں، یہ اللہ کو منوانے کی پرواہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کو پکڑ کر کوئی منوا لے وہ مرضی کا مالک ہے، جس کی مانے جس کی نہ مانے، اس کو کوئی زبردستی منوا کوئی نہیں سکتا۔ اب نبی نے بھی یہی نعرہ لگایا احرام کے بعد، صحابی نے بھی یہی نعرہ لگایا، صدیق نے بھی یہی نعرہ لگایا، علی اور عمر نے بھی یہی نعرہ لگایا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی نعرہ لگایا، حضرت علی اجویری نے بھی یہی نعرہ لگایا، بابا فرید گنج شکر نے بھی یہی نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ بولو لبیک، بولو بولو لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، وطن چھوڑ دیا، تیرا حکم ہے چھوڑ دیا، اب بھی اللہ میں حاضر ہوں، ماں باپ چھوڑ دو، یا اللہ میں نے چھوڑ دیا، لبیک۔ اے جڑے پتر نو دیہڑی 3 واری چومے نہ، سینے نہ لاوے نہ، تینوں سکون نہیں آتا چھاڑنے نو بھی، یا اللہ میں نے چھوڑ دیا، لبیک، اب بھی حاضر ہوں، برادری وطن امن چمن سب چھوڑ دیا، لبیک، اب بھی حاضر ہوں۔ آگے بولنا، یا اللہ میں تے بزرگاں دیا قبراں تے سارا دن بہ کے یہ کرتا رہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں چھوڑ اس کو بھی، بولنا آگے کہہ اللہم لبیک میں حاضر ہوں، اگلا لفظ میں نے بولنا یا آپ بولیں گے؟ بولو بولو۔ اگر کسی کے نام پر زکوٰۃ دو گے اللہ کے علاوہ شرک ہے، صدقہ دو گے شرک ہے، اللہ کے علاوہ قربانی کرو گے شرک ہے، اللہ کے علاوہ بچوں کے نام رکھو گے شرک ہے، اللہ معاف نہیں کرتا، حج قبول نہیں، نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، جب تک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ قولی عبادت، نہ بدنی عبادت، نہ عملی عبادت، بولنا گا تو تیرے بول بولنا گا، آنکھ نو نظر ٹکاواں گا تو تیری نعمت سمجھ کے ٹکاواں گا، سجدہ کراں گا تو تینوں، سخاوت کراں گا تو تیرے نام دی، حج کراں گا تے بولو تیرے نام کی، کسی غیر کے نام کی میں حج نہیں کرتا۔ نعرہ لگایا اللہم لبیک
لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک، سارے نام تیرے، ساریاں نعمتاں تیریاں، سب نو رزق دینے والا تو، سب نو تندرستی دینے والا تو، سب نو رشتے دینے والا تو، سب نو عزت دینے والا تو، سب نو سکھ دینے والا تو، اور سب نو حیاتی دینے والا تو، تیرے سوا کوئی اور نہیں۔ پہلے عقیدہ بناؤ، پہلے عقیدہ ٹھیک کرو، پھر حج دی نیت کرو۔ اب عقیدہ ٹھیک ہو گیا، چل پڑا، تلبیہ کہتا گیا، چلتا گیا، پاؤں سے بھی ننگا۔ یاد کر اپنی موت کو، جب تیرا جنازہ اٹھے گا، جب میرا جنازہ اٹھے گا، یہ کپڑے ہمارے جسم پر نہیں ہوں گے، کفن ہوگا، کفن، اور وہ بھی نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے شہرت والے، اور بڑے بڑے ٹی ویوں کی سکرینوں پر بڑے بڑے طنزیہ اشعار پڑھنے والے، اور بہت بڑے بڑے گویے، بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو سکھالت کروانے والے، جب موت کا وقت آتا ہے تو پاس بیٹی اور بیوی بھی نہیں ہوتی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو بچانے والا پاس نہیں ہوتا، اور بعد میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اس کی قبر کشائی کرو، موت کا سبب ڈھونڈو، اور ورثا کہتے ہیں ساڈے پیو دے کرتوت ہی اداں دے سن، او نہ ہوے قبر کھولے کو وچوں ہور ہی کچھ نکل آوے۔ اللہ واسطے دی قبر کشائی نہ کرو۔ ایسا ہے یا کوئی نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا ہے نا۔ اور اگر کسی نیک آدمی کی قبر 10 سال بھی کھول دو، خدا کی قسم میرا ایمان ہے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزاری ہے۔ یار گزارو تو صحیح، ہم کس نے، اور ہمارا نبی ہم پر کتنا مہربان نبی، کوئی امت بتائے تو صحیح، اتنا اعلیٰ اولا الفا مہربان نبی کسی امت کا ہے جتنا ہمیں اللہ نے نبی دیا ہے۔ اور وہ نبی اس لیے ہمارا سارے نبیوں کا امام ہے کہ میرے نبی نے پہلے عمل کیا پھر امت کو بتایا۔ یہ نہیں ہے تس یہ نہیں کرتے رہو، پیر صاحب خود ہر شہر رب کرتے جان تے مرید پا کرو نہ معقولات تیرے واسطے کم جائز نہیں۔ میرے نبی نے پہلے جو کام کیا ہے پھر امت کو بتایا ہے یہ کرو۔ اور میرا نبی اتنا بابرکت وجود والا نبی، اتنا مقدس نبی، اتنا اعلیٰ اولا عرفہ نبی، اتنا اللہ کا محبوب نبی کہ جس کے پاس ایک امتی حضور کی بات مان کے زندگی گزارنے والا آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آنکھیں وہ نم ہیں، میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، کیوں میرے شاگرد، کیوں میرے پیارے کیوں نہیں رکتے؟ عرض کیے یا رسول اللہ اولاد زیادہ ہے اور ذرائع آمدن کم ہے، مقروض ہو چکا ہوں، کھجوریں کم ہیں، چند درختوں کی کھجوریں ہیں، اگر گھر لاتا ہوں تو قرض کھا نہیں بیٹھنے دیتے، اور اگر گھر نہیں لاتا تو بچے بھوک کی وجہ سے نہیں بیٹھنے دیتے، پریشان ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی میرے لیے کوئی اللہ سے سوال کر دیں۔ میرے پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا بات، سبحان اللہ، ایسی ذات کو ڈھونڈو تو صحیح یار کائنات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ جب کھجوریں اتار لو نا تو مجھے اطلاع دے دینا۔ صحابی نے کھجوریں اتار لی، ڈھیر لگا دیا، فرمایا جتنے لوگوں کا تو نے قرض دینا سب کو بلا لو۔ آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، یہ اتنے قرض خواہ لوگ آ جائیں گے، یہ تو ایک ہی اٹھا کے لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلاؤ۔ آ گئے، کہا بھائی یہ کھجوریں پڑی ہیں، آپ کا انعامدار نے اپنے مبارک قدم، یہ قدم تو میرے یا آپ کے قدم نہیں تھے، یہ وہ قدم تھے جب مکے میں جاتے ہیں تو مکرمہ بن جاتا ہے، جب مدینے میں آتے ہیں تو منورہ بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے میرے پیارے نبی کے قدموں کی۔ جب اس ڈھیری کے ارد گرد ایک چکر لگایا نا، فرمایا تولنا شروع کر دو، ایک بھی قرض لے گیا، دوسرا بھی لے گیا، تیسرا بھی لے گیا، چوتھا بھی لے گیا۔ جب سارے قرض ادا ہو گئے تو نبی پاک نے فرمایا کوئی رہتا تو کوئی نہیں،
یا رسول اللہ سارا قرض ادا ہو گیا. فرمایا اللہ تیرے گھر والوں پر بھی برکت دے گا, اٹھا اور بچوں کو خوب کھلا, آج کے بعد تجھ پہ اللہ قرض اٹھا دے گئی. میرا نبی کتنا پاکیزہ نبی ہے, اور اس نبی نے ہمیں حج کا طریقہ بتایا ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو. اب شروع ہو جائیں یہاں سے, آپ پل سے شروع ہو جائیں, میرا والا پل سے فیصل آباد تک گرو. کتنے لوگ پٹے پٹے جھولیے پلا کے بیٹھے ہیں. اب اپنے پیر صاحب انہوں نے ناطے دے جائے, کوئی مولوی مدرسے بنا کے بیٹھے نے, کوئی جناب پیری مریدی کا سلسلہ چلیا ہوا ہے جناب, کوئی آستانے بنے ہوئے ہیں, کوئی جناب کاروباری مرکز کھلے ہوئے ہیں, دتی جاؤ تے لے جاؤ, دتی جاؤ تے ککڑ لیا تے پتر لے جا. اور کسی دے اختیار چ نہ ککڑ ہے تے نہ پتر ہے. دینے والی ایک ذات اللہ کی ہے, اسی اللہ کے نام کو پکارو. سخاوت کرتے ہو تو اسی کے نام پر, عبادت کرتے ہو تو اسی کے نام پر. کیوں؟ سمیع بھی وہی ہے, حی بھی وہی ہے, قیوم بھی وہی ہے. اگر موت نہیں آئے گی تو صرف ایک خدا کو نہیں آئے گی. کانوں سے ڈورا نہیں ہوگا تو ایک اللہ نہیں ہوگا, آنکھوں سے اندھا نہیں ہوگا تو صرف ایک اللہ نہیں ہوگا, اور زبان کی بولیاں سمجھنے سے قاصر نہیں ہوگا تو ایک اللہ نہیں ہوگا. اس کو پنجابی میں پکارو تو وہ سنتا ہے, پشتو میں پکارو تو وہ سنتا ہے, اردو میں پکارو تو وہ سنتا ہے, اور جناب فارسی پکارو تو وہ سنتا ہے, یہ انگلش پکارو تو وہ سنتا ہے. اتنی اگر پنجابی بولو تو پشتو والا پیر نہیں سمجھتا, یہ پشتو بولو تو اردو والا نہیں سمجھتا. یہ مجبوری ہوئی نا. اس واسطے انہوں نے نام سبحان. سبحان وہ ہوتا ہے جن دے کردار دے وچ, جن دی صفات دے اندر کسی قسم دی کمزوری نہ ہو, ان کے دن سبحان. اب گئے ہم لوگ بیت اللہ میں اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے. اب بیت اللہ ایسا مقدس اللہ کا گھر ہے کہ جس پر پہلی نظر جس کی پڑ جائے احرام کی حالت میں, بیت اللہ پر پہلی نظر جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا اس مقام مقدس کی وجہ سے اللہ اس کا سوال کو پورا کرے گا. پہلی نظر ایک بیت اللہ ہے اور ایک ماں ہے. جو بندہ ماں کے چہرے کو نیکی اور اللہ کی رضا کے لیے محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے. نوجوانوں آج تک بڑھیا دیکھ کے راضی رہتے ہو نا, کدے ماں بھی اللہ کو راضی کرنے واسطے اچھی نیت نہ دیکھ لیا کرو کہ میری ماں ہے, انہیں میں پالیا ہے, انہیں میں اتنا عرصہ پیٹ میں رکھ کے پالیا ہے, اتنا عرصہ سینے نہ لا کے پالیا ہے, پھر میری جوانی واسطے نے دعا کیتیاں نے, پھر اس نے میری شادی واسطے دعا کیتیاں نے, پھر اس نے میری اولاد پیدا ہونے واسطے دعا کیتیاں نے, پھر میری اماں ہے. یا اللہ میری اماں نو میری موجودگی دکھ نہ دے. سیاسی بندہ میرے ساتھ ایک دفعہ میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا, تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں, کبھی آپ کے چہرے پر میں نے غمگینی نہیں دیکھی. تو یقین جانیے وہ مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب بات یہ ہے کہ جب بھی میں گھر جاتا ہوں نا تو کبھی کبھی رات 2 کا ٹائم ہوتا ہے, رات 1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, 3 بھی بج جاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سیاسی ہیں, میٹنگوں میں مصروفیت رہتی ہے. جب جاتا ہوں نا تو ماں سوئی ہوئی ہو کبھی کبھی, وغیرہ اکثر میری اماں میرے انتظار میں دروازے پر بیٹھی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کب آتا ہے. جب میں گھر جاؤں تو میری اماں کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے میرے دل کا ٹکڑا خیر و عافیت سے میرے گھر میں آ گیا. تو پھر اٹھ کر ڈوز ہوتی تھی. لیکن اگر کبھی اس کو نیند آ جاتی تو میں لیٹی ہوئی اماں کو ایک بار دیکھ کے پھر اس کے پاؤں کو بوسہ دے کے پھر سوتا. جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو ماں سے دعا لے کر نکلتا ہوں. اس لیے میرے سارا دن میرے چہرے پر کسی کام کی مایوسی نہیں ہوتی. اللہ مجھے کامیابی دے. اللہ کے گھر کو جب دیکھو تو دعا قبول ہوتی ہے. ماں کی مامتا کو سامنے رکھ کر اس کی وہ محبت سے اس کے چہرے کی زیارت کر کے جو اللہ سے مانگو وہ بھی سوال پورا ہوتا ہے. میرے بھائیوں بیت اللہ کا طواف شروع ہو گیا.
کس چیز کا نام ہے؟ حج کہتے کس کو ہے؟ حج ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں، وفاؤں، دعاؤں کا نام ہے۔ یہ سن لو، حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی دعاؤں، وفاؤں، اداؤں کا نام حج ہے۔ اب بیت اللہ میں آدمی پہنچ گیا، بیت اللہ کے 3 چکر جو ہے وہ اپنی حیت قضائی کے مطابق آدمی طواف کرے، اور 3 چکر پہلوانوں کی طرح تھوڑا سا، اس کو کہتے ہیں رمل ہے۔ اب یہ ایک خاص موقع پر تھا جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو آپ کو جب اجازت ہوئی تو آپ مکہ کا حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے بیت اللہ کا۔ تو اس وقت لوگوں نے کہہ دیا جدوں دا مکہ چھڈیا جی کتنے کمزور ہو گئے ہو، سارے کو بیماری نے لے لیا۔ اب مدینے کا نام اس وقت کیا تھا پتہ ہے؟ نبی کی آمد سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا۔ اب یثرب آج کل تو قوالی بنی ہوئی ہے نا، یثرب کے معنی۔ اب یثرب کا معنی کیا ہے؟ بیماریوں کا گھر۔ صحابہ کرام بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، بڑے کمزور ہو گئے۔ جب پیارا نبی وہاں پہنچے نا تو خدا نے فرمایا اے مدینے، اب تم مدینہ نہیں، اب تم مدینہ تو رسول ہے، میرے نبی کا شہر ہے۔ اب بیماریوں کی جگہ شفا کا مرکز بن جائے، تیری زمین میں بھی شفا ہے، تیری مٹی میں بھی شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، وقت کا بادشاہ امام مالک کے پاس آیا، کوئی سوال کرنے لگا، کوئی ذرا اونچی بولا نا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، مسجد نبی کے امام نے اس بادشاہ کو کیا کہا؟ اس کو آہستہ بول، تمہیں پتہ نہیں یہ حرم نبوی ہے، یہ میرے نبی کا شہر ہے، یہاں تجھے اونچے بولنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ ادب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کے شہر میں آ کر اونچی آواز سے نہ بولو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے آواز سارے برباد ہو جائیں۔ میرے بھائیو، نبی کا مقام، نبی کا ادب یہی ہے کہ ہماری خوشی بھی نبی کے طریقوں کے مطابق ہو، ہماری غمی بھی نبی کے طریقوں کے مطابق ہو، ہماری حج، ہماری نماز، ہماری روزہ، ہماری سخاوت، ہماری عبادت، ہماری زکوٰۃ نبی کے طریقوں کے مطابق ہو، اپنی طرف سے کوئی ایجاد نہ ہو، پھر تو ہم نبی کے عاشق ہیں، پھر ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ ورنہ کھوکھلے نعرے نہ مارو۔ حالے بیت اللہ جی پہنچے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، آئندہ زندگی نہیں، تو پھر اللہ مجھے اور آپ کو